بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آئی ایم واجد علی کمبو. اسٹوڈنٹ, آج میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب اسٹوڈنٹ بنانا چاہتے ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انجینئر بنیں, آپ ڈاکٹر بنیں, آپ بورڈ میں پوزیشن لیں, تو میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. آپ ان باتوں پہ عمل کر کے آپ اپنی منزل کو پا سکتے ہیں. بہت سمپل سی باتیں, بہت سمپل سا نسخہ ہے جس پہ عمل کر کے آپ اپنی منزل کو پا سکتے ہیں. پہلی بات, آپ نے اسکول کالج سے چھٹی نہیں کرنی. دوسرا پوائنٹ, آپ کو جو اسکول کالج سے کام ملے آپ نے اس کو یاد کیے بغیر سونا نہیں ہے. تیسری بات, آپ کا کوئی بھی اسکول کالج میں کوئی بھی ٹیسٹ ہو, کلاس ٹیسٹ ہو, سینڈ اپ ہو, پری بورڈ پیپر ہو, ٹیسٹ سیشن ہو, آپ نے ان کو اسی محنت کے ساتھ, اسی ڈر خوف کے ساتھ, اسی توجہ کے ساتھ جیسے آپ کا اینول پیپر ہے, جیسے آپ کا بورڈ کا پیپر. اور آخری بات, چوتھی بات, آپ نے نماز نہیں چھوڑی. 5 وقت کی نماز آپ نے ادا کی. اگر آپ میری ان 4 باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو یقین مانیے گا آپ ایک کامیاب اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں. آپ ایون کے بورڈ میں پوزیشن لے سکتے ہیں. اب ذرا ان کو 1 بائی 1 دیکھیں. پہلی بات میں نے آپ سے کی کہ آپ نے اسکول یا کالج یعنی اپنے ادارے سے چھٹی نہیں کرنی. اگر کالج یا اسکول آن ہے تو آپ وہاں موجود ہیں اور اپنے تمام لیکچر جو ہے نا وہ آپ نے پوری توجہ سے لینے. اچھا, جب ہم ایک دن کالج اسکول سے چھٹی کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ, آپ 100/100 کے چکر میں ہیں. آپ 85 میں سے 85 مارکس لینا چاہتے ہیں. آپ کوئی بھی ایک نمبر بھی آپ مس نہیں کرنا چاہتے, ضائع نہیں کرنا چاہتے. اس دن آپ کے, اگر آپ ایک دن چھٹی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے 6-7 لیکچرز کا لاس ہوا, اور ان لیکچرز میں جو ٹیچرز نے آپ کو پڑھانا تھا وہ آپ دوبارہ کبھی بھی پوری زندگی میں نہیں پڑھ پائیں گے. آپ کی کنسسٹنسی, آپ کی ریگولیرٹی, آپ کی پنکچوئلٹی ڈسٹرب ہوگی. آپ اپنے مقصد سے ہٹ گئے. تو کوشش کریں کسی بھی صورت میں آپ چھٹی نہیں کریں گے. دوسرا پوائنٹ, آپ کو اسکول یا کالج سے جو بھی کام ملے ہر سبجیکٹ کا, آپ نے گھر آ کے ریلیکس ہونے کے بعد اس کو کرنا شروع کریں. لکھیں, یاد کریں, کوئی اور اسائنمنٹ ملی اس کو کریں, اپنے آپ کو کنسپچولی کلیئر کریں, چیزوں کو میمورائز کرنے کی کوشش کریں. آپ نے سب بکس کا کام یاد کیے بغیر سونا نہیں ہے, چاہے رات کے 2 بجے, چاہے صبح کی اذان آ جائے. آپ اپنے آپ کو شروع والے دنوں میں آپ کے لیے بہت مشکل ٹاسک ہوگا, لیکن جیسے جیسے آپ اس میں یوز ٹو ہوتے جائیں گے آپ کے لیے یہ چیزیں آسان ہوتی جائیں گی. یہ بات اپنی عادت بنا لو. اگر آپ اسی عادت پر مستقل مزاجی سے قائم رہو گے تو یہ عادت آپ کی فطرت کا حصہ بن جائے گی, اور جب یہ آپ کی فطرت بن جائے گی تو پھر یقین مانیے گا آپ یاد کیے بغیر, چیزوں کو سمجھے بغیر آپ اگلے دن کالج جائیں گے. آپ پہلے یاد کر کے جائیں. تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ ان تینوں چیزوں کو مزید اسٹرینتھن کرتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ آپ کا جو کلاس ٹیسٹ ہے, یا آپ کو ٹیچر نے کوئی بھی کام دیا کہ میں اگلے دن سنوں گا, میں آپ کو لکھواؤں گا, 1 کویسچن ہے, 2 کویسچن ہے, ہاف چیپٹر ہے, فل چیپٹر ہے, ہاف بک ہے, فل بک ہے, سینڈ اپ ہے, پری بورڈ ہے, ٹیسٹ سیشن ہے, کسی بھی قسم کا جو آپ کا کلاس کا کام ہے, کوئی ٹیسٹ ہے, آپ نے اسی محنت کے ساتھ جیسے آپ کا اینول پیپر ہے. اور آخری بات, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور وہ کیا؟ وہ ہے آپ نے نماز نہیں چھوڑی. نماز پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ بطور مسلمان یہ ہم پر فرض ہے. اس کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو, سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اس کے حکم کو بجا لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں 700 دفعہ نماز جو ہے اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو نماز پڑھنا, وہ کہتے ہیں نا مسلمان میں اور کافر میں فرق ہی نماز کا ہے. تو نماز پڑھنا آپ کو اللہ کے حکم بجا لانے میں مدد دے رہا ہے. میں 7 اور باتیں بتا رہا ہوں. آپ 2-3 گھنٹے آپ نے پڑھا, اس کے بعد آپ فزیکلی تھوڑے سے آپ تھک گئے, اٹھیں, وضو کریں, نماز پڑھیں, آپ دوبارہ فریش ہو جائیں. اہم ترین پوائنٹ, کبھی آپ نے نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھنا سیکھ جاؤ تو کیا کہیں,
آپ کا لرننگ پروسیس بالکل آسان ہو جائے. خشوع اور خضوع سے کیا مراد ہے؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو نا تو آپ ہمارے نماز عربی میں ہے تو آپ جو بھی پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو آپ بول رہے ہیں نا آپ کو اس کے معنی بھی آنا چاہیے، ترجمہ بھی آنا چاہیے. سمی اللہ لمن حمیدہ، اس کا مطلب کیا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اسے کہتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، فل کنسنٹریشن کے ساتھ. آپ کی سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے آپ کو بالکل پتہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اللہ کی عبادت میں اتنے مشغول ہو جاؤ، اتنے مصروف ہو جاؤ، اتنے ڈوب جاؤ کہ اس ارد گرد کے ماحول کا آپ کو قطن پتہ نہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی بکس کھول کے اس کو پڑھنے لگیں گے نا تو آپ کی توجہ بکس کے ورڈنگ کے علاوہ، بک کی لائنز کے علاوہ کہیں بھی آپ کی توجہ نہیں جائے گی. وہ چیز آپ کو جلدی یاد ہو جائے گی اور دیر تک یاد رہے گی. اور کوشش کرو صبح اٹھ کے 2 سے 3 کم از کم 2 سے 3 قرآن پاک کی آیات ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ ان کو پڑھو. اپنے اندر نہ لرننگ ایٹیٹیوڈ بیدار کرو، چیزوں کو کریمنگ نہ کرو، رٹا نہ لگاؤ، چیزوں کو سمجھو، دماغ کے دریچے کھولو، اپنے دماغ کو کام کرنے دو. میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.